نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں اس وقت پورے عالم اسلام سے بالعموم اور پاکستان کے علماء اور خطباء سے بالخصوص اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور فلسطین کی صورتحال دن بدن بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ اگر وہ دوبارہ منتخب ہوا تو وہ جو وادی اردن ہے اس کو اسرائیل کا حصہ بنا دے گا اور وہاں پر یہودی بستیاں بنائی جائیں گی۔ یہ الارمنگ ہے پوری امت مسلمہ کے لیے، اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے وہی کچھ اسرائیل کرنے جا رہا ہے فلسطینی مظلوموں کے ساتھ۔ اس پر ہم سب کو اپنی قوت کے ساتھ آواز بلند کرنی چاہیے۔ کل 13 ستمبر کو جمعۃ المبارک کے اجتماعات میں پورے ملک کے اندر علماء، خطباء اور ائمہ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، اسرائیل اور بھارت کے مظالم کی مذمت کریں، ہندوستان اور اسرائیل کے مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے گھنونے عزائم کی نشاندہی کریں، اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان کی بھرپور مذمت کریں۔ اس وقت سعودی عرب کی اپیل پر OIC کے وزراء خارجہ کا اجلاس طلب کیا گیا ہے فوری طور پر۔ ہم امید کرتے ہیں کہ OIC صرف نشستن گفتن برخاستن تک نہیں رہے گی۔ OIC کشمیر اور فلسطین کے مسئلے پر اپنا عملی کردار ادا کرنے کے لیے میدان میں آئے گی، اور اگر اسی طرح خاموشی اختیار کی گئی تو خدا نخواستہ امت مسلمہ فلسطین اور کشمیر کے مسئلے کے اوپر حادثات سے دوچار نہ ہو جائے۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہم سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز، وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور عالم اسلام کے دیگر ممالک سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ فلسطین اور کشمیر کے مسئلے پر اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ اب تک جو سعودی عرب نے اور عرب ممالک نے وزیر اعظم اسرائیل کے بیان پر موقف اپنایا ہے وہ درست سمت قدم ہے، لیکن قول کی بجائے اب عمل کی ضرورت ہے، اور دنیا پر واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ اب مظلوم کشمیریوں اور فلسطینیوں پر مزید مظالم برداشت نہیں کی جائیں گے۔ پاکستان علماء کونسل، وفاق المساجد والمدارس پاکستان آپ سے اپیل کرتی ہے کہ پورے ملک کے اندر کل خطبات جمعہ میں بھرپور انداز سے اپنے کشمیری اور فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، اور یہ جو بھارت اور اسرائیل کے گھنونے عزائم ہیں ان کو ناکام بنانے کے لیے امت مسلمہ ایک ہو جائے، خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگی جائے، کیونکہ وہی مدد کرنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔